السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے دوسری لڑی جانے والی جنگ جو مکے والوں نے مدینے والوں پر سوار کر دی تھی کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ یہ جنگ چونکہ احد پہاڑ کے قریب لڑی گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ احد یا غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیوز میں آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ ہجری 2 میں جنگ بدر واقع ہوئی تھی، جس میں کفار مکہ کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ قید ہوئے تھے۔ ایک طریقے سے مکے میں کوہرام مچ گیا تھا اور تقریباً سبھی گھروں میں سوگ کا عالم تھا، کیونکہ 70 آدمیوں کا مر جانے کا مطلب یہ کہ 70 خاندان میں بچے یتیم ہو گئے اور عورتیں بیوہ ہوئیں۔ تو اس غم کا، اس افسوس کا، اس تکلیف کا بدلہ لینے کا جذبہ ان کے اندر بے انتہا ابھرا اسی وقت، اور ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جس قدر جلد ممکن ہوگا یہ جنگ بدر میں جو ہماری ہزیمت ہوئی ہے، جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ چنانچہ 1 سال بعد، جنگ بدر کے 1 سال بعد یعنی ہجری 3 میں مکے سے تقریباً 3000 جری قسم کے ایسے لوگ جن کی جنگ میں بڑی مہارت تھی، آلات سے، جنگ کے اسلحہ سے تیار تھے، لیس تھے، تلواروں، نیزوں، تیروں کے علاوہ وہ زرہ جس سے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے، لوہے کا لباس، ان میں بھی بڑی تعداد میں پہنے ہوئے تھے۔ گھوڑے بھی بہت تعداد میں تھے، اونٹ بھی بہت تعداد میں تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی عورتیں ساتھ میں آئی تھیں، جن کا مقصد ایک طرف تو یہ تھا کہ زخمیوں کو مرہم پٹی کریں گی، اور دوسرے مقصد یہ تھا کہ گاہ کے وہ سپاہیوں کے جوش کو بڑھائیں گی اور ان کے حوصلے تازہ رکھیں گی۔ غرض یہ لشکر، یہ بہت ہی بڑا لشکر، 3000 کا لشکر مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوا اور احد پہاڑ کے قریب آ کر اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ملے، اور کچھ آپ کا جو جاسوسی نظام تھا، جو آپ نے ایک باقاعدہ جاسوس تیار کر رکھے تھے ایسی خبروں کو لانے کے لیے،
انہوں نے بھی آپ کو خبر دی، پہلے ہی دے رہے تھے، جنگ بدر کے سلسلے میں بھی اسی طرح سے خبریں دی جا رہی تھیں آپ کو، اور اسی وجہ سے آپ نے اس قافلے کا پیچھا کیا تھا، جس قافلے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سے جو کچھ آمدنی ہوگی اس سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا مدینہ میں جا کے۔ اور اب یہ جنگ احد کی بھی جو ہونے والی تھی، خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی تھیں آپ کے جاسوسی نظام کے ذریعے سے۔ آپ نے بھی تیاری کی اور مشورے سے یہ طے پایا کہ مدینے سے باہر نکل ہی کر ہی جنگ کی جائے گی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ یہ دشمن جو آ رہا ہے، آنے والا ہے، اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے، شہر کے اندر رہ کر کیا جائے یا باہر نکل کر کیا جائے۔ اب چونکہ بدر کی جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے تو اچھے خاصے لوگوں کا یہ مشورہ رہا کہ ہمیں باہر ہی نکل کر کے لڑنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ مدینے میں رہ کر کے ہم مقابلہ کریں، جب مدینے کے اوپر وہ چڑھائی کریں تو ہم اندر گلیوں میں سے ان کا مقابلہ کریں اور ان کو ہزیمت دیں۔ لیکن بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہی تھے جو باہر نکل کے لڑنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مشورہ زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے کہ باہر نکل کے لڑا جائے، تو آپ نے بھی اس مشورے کو قبول کر لیا اور پھر اندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے خوذ پہنا سر پہ اور زرہ بکسر بھی پہنی اور اسلحہ بھی لگائے، اور باہر جب آئے تو صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ بھئی یہ کیا، بدر کے موقع پہ تو آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، ابھی احد کے موقع پر یہ حفاظتی انتظام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا چاہیں ویسا طریقہ اختیار کریں، ہمیں دونوں طریقے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، باہر نکل کے لڑیں تب بھی، اور اگر بستی کے اندر رہ کر کے مقابلہ کریں تب بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ نبی جب اصلاح سے لیس ہو جاتے ہیں، ہتھیار لگا لیتے ہیں اپنے جسم پر، تو پھر وہ اتارتے نہیں ہیں جب تک نتیجہ خیز جنگ نہ نکلے ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ احساس تو مسلمانوں کو اسی وقت ہو گیا کہ شاید کچھ معاملہ سخت ہے اس جنگ کا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم چونکہ ارادہ کر چکے تھے تو آپ کو باہر ہی جا کر کے لڑنا تھا، اور ظاہر ہے آپ نے مدینے سے اپنی فوج کو لے کر کے نکلے، تقریباً 1000 فوجی آپ کے ساتھ بھی تھے، لیکن جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ مدینے میں ایک تو یہودیوں کی آبادی تھی، ایک اوس اور خزرج کے قبیلے تھے جن میں سے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو دوسری یہ آبادی مسلمانوں کی تھی، تیسری آبادی وہ تھی جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور چوتھی آبادی وہ تھی جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا
لیکن اندر سے وہ ان کے دل نہیں بدلے تھے. اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. یہ عبداللہ ابن ابی وہ شخص تھا جو جس کی سرداری مدینے کے سبھی لوگوں نے قبول کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور اس کے لیے تاج بھی بنوا لیا گیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس کا یہ معاملہ پس پشت ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مدینے کا منتظم، منصرم، حاکم، قاضی اور ہادی، ہدایت دینے والا، ساری حیثیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے لوگوں نے عطا کر دے دیں، قبول کر لیا ان کو ہر حیثیت سے. تو اس کے دل میں بغض رہتا تھا، اور یہ پکا منافق تھا. اس کے کچھ ساتھی تھے منافق، یعنی منافق ایسے لوگ جو بتایا جا چکا پہلے بھی، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دل سے تو اسلام کو قبول نہ کرے لیکن بظاہر اعلان کر دیں اسلام کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ باقاعدہ بیعت بھی کرتے تھے، اور ظاہری جتنے بھی اعمال تھے قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس پہ عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے تھے. لیکن موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ کوئی نقصان کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہمارے ذریعے سے ہو جائے. تو اس جنگ احد کے موقع پر یہ عبداللہ ابن ابی یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے الگ ہو گیا. تو اس میں تقریباً 300 لوگ تھے. 1000 کی تعداد میں 300 لوگ ایسے تھے جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 لوگ رہے. یہ 700 لوگ پورے جانباز تھے، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، ان کی ٹریننگ بھی جنگی چیزوں میں ہو چکی تھی، بہت مضبوط دل کے لوگ تھے. اور وہ سب لوگ تھے جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے. ان کے علاوہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو چکے تھے. اس طریقے سے 700 لوگ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے، اور احد پہاڑ کے دامن میں جا کر کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس انداز سے کہ جب جنگ ہوگی تو پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے پیچھے ہوگا، اور سامنے کفار کا لشکر ہوگا، دشمن کا لشکر ہوگا. اس انداز سے آپ نے اس پہاڑ پر جا کر قبضہ کیا. کفار کی طرف سے چونکہ جتنے بڑے بڑے ان کے سورما تھے، ان کے سردار تھے، وہ جنگ بدر ہی میں مارے گئے تھے. تو اب یہ اس لشکر کی سرداری ابو سفیان کر رہے تھے. وہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی صحابی نہیں بنے تھے، ابھی رضی اللہ تعالی عنہم کہلانے کا ان کو استحقاق نہیں ملا تھا. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اب ہم ان کا جب بھی نام لیتے ہیں تو عزت کے، ادب کے اور احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں. لیکن اس وقت وہ چونکہ کفار کے اور مشرکین کے لشکر کے ساتھ آئے تھے اور اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو بہرحال وہ یہ سالاری اس لشکر کی کر رہے تھے. تو یہ صورتحال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہاڑ تھا،
اور آپ کے اور باقی ساتھیوں کے پیچھے، اور کفار کے پیچھے ایک کھلا میدان تھا، اور اس طریقے سے اہل اسلام کی، مسلمانوں کی پیچھے پہاڑ کی وجہ سے کافی حفاظت تھی۔ لیکن اسی پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ درہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو پہاڑی علاقے میں کچھ نیچا اور ہموار سا راستہ ہوتا ہے، اس سے آسانی سے لوگ گزر جاتے ہیں، اس کو درہ کہتے ہیں۔ تو اس درے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے تقریباً 30 ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم وہاں جا کر کے ٹھہرو، حفاظت کرو اس درے کی۔ اور یہ سب کے سب بڑے اچھے تیر انداز بھی تھے، اور تلوار چلانے کے دھنی بھی تھے، نیزہ بازی میں بھی ماہر تھے، یعنی جنگ کے تمام ہنر سے وہ واقف تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں متعین کر دیا، تعینات کر دیا کہ جنگ میں جب تک میں نہ کہوں وہاں سے مت ہٹنا۔ غرض یہ کہ وہ اس درے کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ذریعے سے کرا دی، اور جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ یہ جنگ شوال کے مہینے میں ہوئی، اور وہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا شب رات میں، یعنی شعبان کے مہینے میں، اس لیے انہوں نے حریرہ پیا تھا، اس لیے ہم بھی شعبان کی ان تاریخوں میں حریرہ بناتے ہیں یا حلوہ بناتے ہیں۔ تو یہ روایت بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ بات تحقیق سے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت جنگ احد میں شہید ہوا تھا، اور جنگ احد شوال میں ہوئی تھی۔ یہ ظاہر ہے ہجری 2 میں جنگ بدر ہو چکی تھی، تو اس کے اگلے سال یعنی 30 سال ہجرت کے شوال کے مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ جو طریقہ جنگ بدر کے موقع پہ اختیار کیا گیا، یعنی ایک دو لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر پوری طریقے سے جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بڑی جابازی سے یہ جنگ لڑی۔ 1000 کے مقابلے میں 3000 کے مقابلے میں 700 لوگ تھے۔ بڑے ہنر تلوار کے دکھائے، بڑی جیگری کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ جنگ کی، اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، یہاں تک کہ کفار کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب کوئی دشمن جنگ کے میدان سے بھاگتا ہے تو اس کو صرف بھاگنے کی سوچتی ہے، اس کا جو ساز و سامان ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، ہتھیار بھی ہوتے ہیں، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے، برتن بھی ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتی ہیں جو بھاگ نہیں سکتے، زخمی ہو جاتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا، اور جو مال وہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے اس کو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اس کام میں لگ گئے۔ اب اسی دوران میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے میں 30 لوگوں کو ٹھہرایا تھا، ان سے کہا تھا کہ یہاں سے بالکل مت ہٹنا، تو وہاں کے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بس اسی وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ تھی،
تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو مال جمع کر رہے ہیں ہم بھی چلیں، جمع کریں مال. تو وہاں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک مت ہٹنا. دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اب جنگ تو ختم ہو گئی اور اب حکم کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ وہاں سے ہٹ گئے. 6-7 لوگ وہاں رہ گئے. اب ان 6-7 لوگوں کے رہنے کی وجہ سے وہاں، یا زیادہ تر لوگوں کے وہاں سے ہٹنے کی وجہ سے، حکومت عدول ہوئی. رسول کی حکم عدولی جو ہے وہ بعض دفعہ بڑے خطرناک نتائج اس کے نکلتے ہیں. اور اس حکم کو عدولی کے نتیجے میں جیتی ہوئی بازی مسلمانوں کی پلٹ گئی، اور جو مسلمان جیت رہے تھے اب ہار کی طرف ان کا رخ ہو گیا، ہارنے کی نوبت آنے لگی. تو آج کا احوال صرف یہاں تک. آگے کیسے حالات گزرے، کس نے کیا چال چلی جس کی وجہ سے جیت جو تھی وہ ہار میں بدل گئی، اور پھر ہار دوبارہ سے جیت میں بدل گئی، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.